من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ کا حکم ہوا تو اس دنیا میں آ گئے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدائش اور موت کے درمیان کی زندگی کو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے. حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی اختیار سے آیا بھی نہیں ہے. کسی نے کوئی تمنا کی ہو کہ میں تو 2002 میں پیدا ہونا چاہیے تھا، تو اپنی تمنا سے کوئی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے. اور کسی کا اگر یہ تمنا ہو کہ 2060 میں میری وفات ہونی چاہیے، تو اس کی تمنا کے مطابق وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں. یہ اللہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ پیدائش کا دھماکہ بھی انسان کی تمنا کے بغیر ہوا، اور موت کا دھماکہ بھی انسان کی تمنا کے بغیر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اپنی چاہت اور اپنی تمنا یہاں نہیں چلے گی. دنیا میں صرف میری چاہت اور میری تمنا چلے گی. یہاں اگر میری چاہت اور میری تمنا کے مطابق زندگی گزار لی تو پھر مرنے کے بعد تمہاری چاہت کے مطابق فیصلے ہوں گے، تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسا قبر میں اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کا مہینہ گزر چکا. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان یہ رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خدمہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کی قدر و قیمت کیا کرتے تھے. شعبان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے آباد اور زندہ کیا کرتے تھے. اور وہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا تو رجب ہی میں کیا کرتے تھے، لیکن جب شعبان آ جاتا تو اس میں اس طرح دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہماری شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کے مقدر میں اللہ نے اس سال کا رمضان بھی نہ لکھا ہو. کون کیا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال کا رمضان
میری زندگی سے نکل جائے اور اس سال کے رمضان کے آنے سے پہلے میرا رمضان میری قبر میں ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، میری زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن وہ عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے ایسی سخت بیماری میں انسان مبتلا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا لیکن نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ قیام اللیل تراویح کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ایسی بھی بیماری ہے، پیرالیسس کی بیماری کسی کو لگ گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی مہلک امراض میں اللہ مبتلا کر دے کہ رمضان گزر رہا ہے لیکن رمضان کو وصول نہیں کر پاتا۔ ہماری شریعت بڑی جامع ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا کہ ابھی سے مانگو اللہم بارک لنا فی شعبان، کیونکہ رجب تو چلا گیا، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، جسمانی اعتبار سے بھی برکت عطا فرما، کہ جسمانی اعتبار سے تندرستی ہو، توانائی ہو، قوت و طاقت ہو، اور رمضان کا مہینہ بھی میری زندگی میں مل جائے اور شعبان کا مہینہ بھی مل جائے تو عافیت کے ساتھ مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ہمارے اکابرین کے وہاں رمضان پر انسان کی دینداری کا معیار ہوتا تھا کہ یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 70 رمضان پائے۔ کسی کی بزرگی کے بارے میں یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 80 رمضان پائے۔ گویا رمضان پر انسان کی بزرگی کا معیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں شب قدر ہوتی ہے اور شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شعبان کا مہینہ آتے تو کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آ گیا، کیوں؟ کیونکہ آگے رمضان آ رہا تو رمضان کی ابھی سے تیاری ہے۔ مسلمان اتنا غافل ہے کہ ہر چیز کی تیاری انسان کرتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی ماں پیدا ہونے والے بچے کی تیاری کرتی ہے کہ نہیں؟ عورت حاملہ ہوتی ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی وہ نہ جانے کیا سے کیا تصورات دماغ میں لاتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے یہ کپڑا استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے یہ چیزیں لائی جائیں۔ تو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے بھی انسان تیاری کرتا ہے، 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے۔ کبھی کبھار تو انسان بیٹی کا رشتہ طے کرنے کی ابھی دیر ہے تو کہا کہ ابھی 10 سال باقی ہے تو ابھی سے بیٹی کی تیاری کرتا ہے کہ سونا اس کو دینا ہے، اس کو چاندی دینا۔ یہ جائز ناجائز کی وہ بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی مینٹالٹی انسان کی سمجھاتا ہوں کہ انسان کتنی تیاری کرتا ہے کہ ابھی سے بچی کے لیے پیسے جمع کرتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس کا بھی نکاح کروانا پڑے گا، اس کو بھی بیانا پڑے گا۔ تو انسان شادی سے پہلے بھی تیاری کرتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی تیاری کرتا ہے۔ انسان کو شریعت نے حکم دیا کہ بھائی موت سے پہلے بھی تیاری کر لے، موت سے پہلے بھی تیاری کر لے۔ اور مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی ورثہ بھی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، صلاۃ جنازہ کون پڑھائے گا، قبر پر اس کے سرانے پر اس کی پائنٹی پر پڑے گا کون۔ ہر چیز میں انسان تیاری کرتا ہے، لیکن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے کہ انسان اگر غافل ہے تو اپنی موت سے غافل ہے، اگر انسان غافل ہے تو رمضان آنے والے بابرکت مہینے سے انسان غافل ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں روزے کا کثرت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی کسی مہینے میں اگر روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ کی عبادت، آپ کے اعمال میں اضافہ، آپ کے روزے میں اضافہ صرف اور صرف شعبان میں ہوتا ہے۔ شعبان میں اللہ کے نبی اس کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسا لگتا تھا کہ آپ اب رمضان میں بھی مسلسل رمضان تک روزے ہی رکھتے چلے جائیں۔ اس کثرت کے ساتھ روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر میں تھے تو سفر میں جانے کی وجہ سے، اور عورتوں کے تو رمضان میں روزے چھوٹ ہی جاتے ہیں اپنے ایام حیض کی وجہ سے، اپنی ماہواری کی وجہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے ساتھ ہم بھی شعبان میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کہ اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہم ہمارے قضا روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام تو اپنا جو روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے اندر، کیونکہ رمضان آ رہا ابھی سے اگر انسان کو عادت پڑ جائے گی روزے کے رکھنے کی تو پھر رمضان میں روزے کا رکھنا آسان ہو جائے گا۔ شریعت بڑی دلچسپ ہے، ہر مہینے میں شریعت نے حکم دیا کہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرو۔ آپ مڈل ایسٹ میں جاؤ، دنیا کے وہ ممالک جو خلیجی ممالک کہلاتے ہیں، مڈل ایسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں جیسے کہ سعودی ہے، اردن ہے، عمان ہے، دبئی ہے، یہ دنیا کے مڈل ایسٹ ممالک کہے جاتے ہیں۔ ان ممالک میں جاؤ، آپ کو پیر اور جمعرات کے دن مساجد میں دسترخوان ملے گی۔ مساجد میں میرا دنیا کے ایک مڈل ایسٹ ملک میں جانا ہوا تو جمعرات کے دن ہم مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ہم تو پہلے آ گئے، تو ہم نے باہر نکلے تو دیکھا کہ صفے کے صفے کھجوروں کے ساتھ اور وہاں کی عمدہ غذاؤں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ جمعرات کا دن ہے، تو یہاں کا ہر بچہ پیر اور جمعرات کے دن افطاری کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اور سب روزے رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خلیجی ممالک کے علاوہ جو ممالک ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ مدینہ کبھی گئے ہو تو آپ مدینہ المنورہ کے اندر پیر اور جمعرات کو دیکھو، وہاں عرب کے لوگ مستقل اپنی ایک صف لے لیتے ہیں کہ اس صف میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مصلیان ہیں سارے کے سارے لوگوں کو افطاری کرانے کی ہماری ذمہ داری، افطاری کرانے کی۔ تو وہ اپنا جو قبیل، اپنا جو غلام ہوتا ہے اپنے گھر میں کام کاج کرنے والا، اس کو طے کر دیتے ہیں کہ آپ کو اسی صف کے اندر سب کو افطاری کروانی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ وہ افطاری کی ابتدا عطر لگانے سے کرتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ دسترخوان پہلے سے بچھا دیتے ہیں، پھر وہ سب کو عطر لگاتے لگاتے آخر تک پہنچتے ہیں۔ جب افطاری مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سب کو عطر لگاتے لگاتے اول سے لے کر آخر تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر مہینے کے اندر روزے کو رکھا، اور رمضان میں بھی روزے کو شریعت مطہرہ نے رکھا، جس سے شریعت یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ آئے گا کہ جس میں انسان کو پابندی کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، اور جس چیز کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو عادت کے پڑ جانے کے بعد اس چیز کا کرنا انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے پہلے سے روزے رکھوانے کا اہتمام کروایا۔ یہ تو شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، ورنہ ہمارا سابقہ موضوع اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ شریعت نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ معاشرتی زندگی کو حسن سلوک کے ساتھ گزارا جائے۔ انسان میں معاشرت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ انسان صبح سے لے کر شام تک کن کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اوقات الگ الگ ہیں، الگ الگ اوقات میں الگ الگ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو مصلیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کاروبار ہوتا ہے تو کاروباری لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی زندگی گزارو تو اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ شریعت نے آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان کے شریعت نے حق بیان کیے، ان سارے حقوق کا خلاصہ یہ نقل کیا تھا کہ انسان اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، نفع پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی پر آپ کی بزرگی کا دار و مدار ہے، معاملات پر، معاشرت پر اور اخلاق
اخلاقیات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کہ معاملات میں صفائی ہو، معاشرت کے اندر حسن پایا جانا چاہیے، اور اخلاقیات میں کہ تزکیہ اور تصفیہ پایا جانا چاہیے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، ان تین چیزوں کے اندر اگر انسان کامل اور مکمل بن گیا تو اس کو بزرگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین وہ جو اچھا کاروبار کرتا ہو، بہترین وہ جو عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننے والا ہو، نہیں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اور میری امت میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارتا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنے والا ہوں۔ آپ نے اس سے یہ بتا دیا کہ اچھی زندگی کا دار و مدار گھروں میں ہوتا ہے، کہ باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، آپ باپ ہیں تو آپ شوہر بھی ہوں گے کسی کے، آپ شوہر ہیں تو کسی کے دادا بھی ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بنو گے، اگر زندگی میں اللہ نے برکت دی تو کسی کے نانا بھی بنو گے، کسی کے ماموں۔ تو شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنے والا یہ سب سے بہترین ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی بزرگی کو جاننا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھو کہ آپ کا شوہر کیسا ہے، اس کے بچوں سے پوچھو کہ آپ کا باپ کیسا ہے، یعنی گھر میں کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ نہیں وہ تو اللہ کے نیک ہے، اور بیوی کبھی بھی شوہر کی جلدی تعریف نہیں کرتی، اس کو منوانا، مریدوں کو منوانا آسان ہے، ارے دنیا کو تابع کر سکتے ہو لیکن بیوی کو جلدی انسان تابع نہیں کر سکتا۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے، اور یہ لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کبھی انسان بڑے سے بڑا بزرگ بن جائے لیکن وہ اپنی بیوی کو جلدی مروڑ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک بہت بڑے وقت کے ولی تھے، بیوی ان کی بزرگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہوا کے اندر اڑنے لگے، یہ بھی کرامت ہوتی ہے، اللہ والے کبھی ہوا میں اڑا کرتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا میں اڑنے کے بعد بیوی سے ملاقات ہوئی، دوپہر میں کھانے کے وقت بیوی نے کہا کہ بزرگ تو ان کے جیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تو کہا کہ اچھا وہ میں ہی تھا، وہ میں تھا، وہ نہیں اڑ رہا تھا۔ اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے تم اڑ رہے تھے، اسی لیے تم سیدھے نہیں اڑتے تھے بلکہ کیسے اڑتے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اور بیوی کو انسان اسی وقت مرغوب کر سکتا ہے جبکہ وہ 100% اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کی مذکر اولاد تو تھی لیکن سب بلوغت سے پہلے وفات پا چکی، اور آپ علیہ السلام کی مؤنث اولاد تھی تو وہ آپ کی حیات میں سب کا انتقال ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے وقت حیات تھی لیکن وہ بھی اپنے والد کی وفات پر اتنے صدمے کے ساتھ مغموم اور محزون ہو گئی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے تک وہ زندہ رہی، اس کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کبھی انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ اللہ کے نبی کی وفات کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خوفناک، المناک، اندوہناک اگر کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی وفات کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب وجہ تخلیق کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش فرما جاوے، اس
مصیبت کو یاد کر لیا کرو، میری وفات کی تمہاری ساری کے ساری مصیبتیں یہ ہلکی پڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ نے شکران سے فرمایا تھا، جو اللہ کے نبی کے خادم تھے، کہ تمہارا دل یہ کیسے چاہا کہ تم اللہ کے نبی کو کفن پہناؤ، تمہارا دل یہ کیسے چاہا کہ تم اللہ کے نبی کو غسل دو، تمہارے دل نے کیسے برداشت کیا کہ تم اللہ کے نبی کو قبر کے اندر ڈال دو۔ اس وقت شکران نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا، اس کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے کہا اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، میں اپنی تلوار کے ذریعے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا، کہ حضور کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر ایک خاص قسم کے جذبے میں تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کسی نبی کی وفات کو نہیں دیکھا تھا۔ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا تھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر تھے، یہ گئے تو اس میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہزاروں پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بھائی انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی ہوتا ہے وقت کا، اس کے گھر میں بھی حالات آتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ لوگوں میں سب سے زیادہ حالات اگر کسی پر آتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کو اتنا ہی پریشان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے، جو جتنا انبیاء کے طریقے پر چلے گا اس پر اتنے ہی حالات آئیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں آتی تو آپ اپنی ایمان کی کھیر بناؤ، گویا آپ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن کیا کہتا ہے کہ عیاشی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ اچھی زندگی ہے۔ نہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں تو آنی ہی چاہیے، انسان کی مانگنا نہیں، لیکن آ جائے تو اس پر انسان کو صبر کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان، جامعہ تقویت الایمان کا تکمیل حفظ کا سالانہ جلسہ 25/1/2026 بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد ہے، جیتکھم چوکڑی کے پاس، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جامعہ تقویت الایمان کا بنات کا سالانہ جلسہ ہے 26/1/2026 بروز پیر ظہر کی نماز کے بعد، وہ بھی وہیں پر ہے، تو پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان جامعہ دارالحجاج یتامہ کا ہے کہ وہاں 26 جنوری کے دن صبح کو تکمیل حفظ قرآن کریم اور ختم بخاری شریف ہے، جس میں مہمان خصوصی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی